الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤشر عليكم فتذبحوا من الدعن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين برادران اسلام، بزرگ و دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین اسلامیہ و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف جو حمد و ثنا کے لائق اور سزاوار ہے۔ ہر طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ انسان تو انسان، چرندے پرندے بھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ سمندر سے مچھلیاں، درختوں پر چہچہانے والی چڑیا، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرماتی ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، صاحب حوض کوثر، شافع روز جزا، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے پیش نظر آج کا خطبہ قربانی کے مسائل پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ قربانی قریب ہے اور اس دن کی شدت سے بڑی انتظار ہوتی ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ذبح کریں۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا، مقصد نبی کے حکم پر عمل کرنا، مقصد شریعت اسلامی کا پابند ہونا۔ قربانی کی تعریف اگر یوں کریں کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا۔ قربانی تو بہت زیادہ ہے، کوئی مال کی قربانی دیتا ہے، کوئی جان کی قربانی دیتا ہے، کوئی اولاد کی قربانی دیتا ہے، کوئی وقت کی قربانی دیتا ہے، کوئی اپنے نفس کو برائی سے بچا کر اس کی بھی قربانی دیتا ہے۔ قربانی بے شمار ہے، لیکن اس عید کے موقع پر جو قربانی مقصود ہے وہ ہے خاص جانوروں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص وقت میں ذبح کرنا۔ اس سے پہلے بھی ذبح کریں تو قربانی نہیں، بعد میں بھی ذبح کریں تو قربانی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو حکم دیا قربانی کرنے کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ قربانی ہم یوں نہ سمجھیں کہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے اور وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان جانوروں میں، ان چوپائے جانوروں میں اللہ رب العالمین کا نام لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور سنو اے مومنو، تم سارے کے سارے لوگوں کا معبود ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، عاجزی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس طرف اشارہ کیا، اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو، صرف تمہارے اوپر قربانی نہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں کے اندر بھی قربانی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے طریقے مقرر کیے تھے اور وہ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابل اور قابل کا وہ واقعہ اٹھائیے
دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حابل نے جانور کی قربانی پیش کی، قابل نے گیہوں کی قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے حابل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور قابل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حابل کی قربانی کو جب قبول کیا، انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، سنو اللہ رب العالمین متقیوں ہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قربانی تو دونوں نے کیے، لیکن دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ جتنی تقوی ہوگی، جتنا عمل ہوگا، نیک ہوں گے، قربانی اتنی ہی مقدار کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے مقرر کیے، قربانی کے طریقے مقرر فرمائے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان جانوروں میں اللہ رب العالمین کا نام لے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ بہیمۃ الانعام چوپائے جانور، اور چوپائے جانوروں میں سے بہیمۃ الانعام کی تعریف کرتے ہوئے امام جریر، ابن کثیر، امام شوقانی، طبرانی وغیرہ وغیرہ اماموں میں کیا تفسیر کی ہے کہ بہیمۃ الانعام سے 8 جانور مراد ہیں۔ 8 جانور مراد ہیں، اونٹ میں سے 2، گائے میں سے 2، بکری میں سے 2، بھیڑ میں سے 2۔ اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ یہی 8 جانور اس آیت کریمہ کے اندر بہیمۃ الانعام سے مراد ہے، جس کی تائید آگے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 کی آیت سے تائید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعاز اثنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 یعنی میل اور فیمیل، ومن المعاز اثنین، اور بکریوں میں سے 2 یعنی میل اور فیمیل۔ پھر اس کے اگلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2 یعنی میل اور فیمیل، ومن البقر اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ گائے میں سے 2 یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ، یہ 8 جانور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جانوروں کے جو جوڑے ہیں ان جوڑوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہی بہیمۃ الانعام سے یہی جانور مراد ہیں۔ ایک اور آگے مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ ایک جانور کو اور ایڈ کیا جاتا ہے، وہ ہے بھینس کی قربانی۔ بہت اچھل رہا یہ مسئلہ، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیے اس کو غور سے سنیے، میرا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے سمجھنا۔ علماء کے درمیان اس کے اندر 2 اختلاف پائے جاتے ہیں، 2 رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دونوں کی آپ دلیل سن لیجئے، پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کیا حالت ہونی چاہیے۔ جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھینس کے لیے استعمال ہوا الجاموس لفظ استعمال ہوا ہے، اور الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس جو ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، مگر لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ گائے کے مثل کیا ہے؟ جاموس ہے، یعنی بھینس ہے، گائے کی قسموں میں سے ہے، گائے کے جنس میں سے ہے، اس لیے ہم بھینس کی گائے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ ڈکشنری کے اعتبار سے جائز قرار دیا ہے، لغت کے اعتبار سے۔ اچھا، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، ان کا کیا جواب ہے؟ ان کا جواب ہے کہ ہم ڈکشنری کے اعتبار سے اتنی بڑی عبادت کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ قرآن و سنت کے اندر اگر مل جائے الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے اتنے بڑے عبادت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم بھینس کی قربانی کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جب جانور دیگر مل رہے ہوں، دوسرے جانور اگر مل رہے ہیں تو اس کے مقابل میں تو نہیں لانا چاہیے۔ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اونٹ، گائے اور بکرے اور بھیڑ کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے
چلیے اونٹ کے اندر بینڈ لگ گیا، گائے کے اندر بھی بینڈ لگ گیا، ابھی 2 جانور باقی ہیں، کیا ہے؟ بکری اور بھیڑ۔ جب یہ دونوں جانور گارنٹیڈ مل رہے ہوں تو پھر اختلاف والے مسئلے کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہو رہا ہو کہ جائز ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی قبول ہوگی، اور ادھر دوسری طرف گارنٹی والے جانور موجود ہیں، تو آپ ان جانوروں کی قربانی کریں۔ ایک اور طرف اشارہ کرتا ہوں، ڈکشنری کے اعتبار سے لوگوں نے کہا کہ یہ حلال ہے، جانور قربانی کے لیے حلال ہے۔ عربی کے اندر ملتا ہے، حدیث کے الفاظ میں شاتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے بکری کے لیے، شات کا لفظ استعمال ہوتا ہے بکری کے لیے۔ جب حدیث کا اور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ شاتن کا لفظ جو ہے ہرن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ نہیں ہے قربانی، جبکہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ شاتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہرن کے لیے بھی۔ دوسری طرف اور چلتے ہیں کہ ایک گائے ہے نیل گائے، وہ بھی گائے ہے نیل گائے، کیا اس کی بھی قربانی کرتے ہیں؟ نہیں قربانی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حلال جانور بہت ہیں، لیکن قربانی کے لیے خاص جانور چاہیے، اور خاص جانوروں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص وقت میں قربانی کریں، یہی اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کے دور کے اندر گدھا بھی حلال تھا۔ کب حرام ہوا ہے؟ جنگ خیبر کے موقع پر گدھا حرام ہوا ہے، اور جنگ خیبر 7 ہجری کے اندر پیش ہوا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 6 یا 7 سال تک گدھا حلال تھا، حلال تھا۔ لیکن آپ کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے کہ گدھے کی قربانی کسی صحابی نے کی ہو، نہیں دکھا سکتے، جبکہ اس دور کے اندر حلال تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے علی آپ لوگوں میں اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول گھریلو گدھے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا اللہ کے رسول ہانڈی تو پک رہا ہے، یعنی گدھے کا گوشت پک رہا تھا اس وقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہانڈیوں کو انڈیل دو، کیونکہ یہ حرام ہو چکا ہے، یہ حرام ہو چکا ہے گدھے کا، اب تو حرام ہے، اس کا مسئلہ ہی ختم ہے۔ لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کے دور کے اندر کچھ سالوں تک گدھا حلال تھا، لیکن کسی نے قربانی نہیں کیا، اس لیے ان جانوروں کو قربان کریں جو گارنٹی والے ہیں۔ بازار کے اندر جاتے ہیں ایک سامان خریدنے کے لیے، گارنٹی والا سامان خریدتے ہیں کہ 2 سال 3 سال کی گارنٹی ہو۔ آپ بتائیے کہ بھینس میں کوئی گارنٹی دے دے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2 طرح بتائیں گے، قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابل میں بکری ہے، اس کے مقابل میں بھیڑ ہے، یہ جانور گارنٹی والے جانور ہیں کہ آپ کی قربانی ہوگی، اس لیے اختلافی مسئلہ کے اندر پڑنا پڑے اور ان مسئلہ کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر مجبوری ہو جائے، یہ بھی دونوں بینڈ لگ جائے، بکری بھی نہیں کر سکتے، بھیڑ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ایک مجبوری کی دوسری شکل پیدا ہو سکتی ہے، اس وقت جو ہے بھینس کے بارے میں معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دیگر جانور موجود ہو تو اختلافی مسئلے کے اندر نہ پڑے، گارنٹی والا مال خریدیں اور گارنٹی والے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ ایک اور آگے مسئلہ آتا ہے کہ ان جانوروں میں سے بھی ایک جانور نہیں چل سکتے ہیں، ایک قسم کے جانور نہیں چل سکتے ہیں۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1963 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم جانوروں کو ذبح مت کرو الا مسنہ، مگر دتے جانور، دتا جانور اللہ رب العالمین کے راہ میں قبول کرو۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں تنگی ہو جائے، نہ ملے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الدَّانِ، تو بھیڑ کا 1 سالہ بچہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، مولوی صاحب بڑا موٹا تازہ فربا ہے جانور لیکن دتا نہیں ہے، کیا قربانی کرے؟ ان کے لیے یہ حدیث ہے، ان کے لیے یہ حدیث ہے اور یہ جواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف طور پر صاف لفظ میں فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم ذبح مت کرو مگر دتا جانور،
مگر دتا جانور ذبح کرو۔ اور پھر آگے فرمایا، آگے کے لفظ آپ غور کیجئے، اگر تمہیں نہ مل رہا ہو دتا جانور تو 1 سال کی بھیڑ کا بچہ ذبح کیجئے۔ یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اونٹ کے اندر دتا جانور نہ مل رہا ہو، گائے کے اندر تلاش کیجئے۔ اگر گائے کے اندر دتا جانور نہ مل رہا ہو تو پھر آپ بکری میں تلاش کیجئے۔ اگر بکری کے اندر دتا جانور نہ مل رہا ہو تو آپ بھیڑ کے اندر تلاش کیجئے۔ اگر بھیڑ کے اندر بھی دتا جانور نہیں مل رہا ہو تب آپ کو یہ حکم ہے کہ بھیڑ کا 1 سالہ بچہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس لیے بغیر دتا جانور قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے تبارک و تعالی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کتنوں موٹا تازہ فربا ہو دتا ہونا ضروری ہے۔ آگے چلیے، ایک اور مسئلہ کہ کچھ جو ہے جانوروں کے اندر عیب وغیرہ ہو تو ایسے جانور بھی قربانی کے لیے نہیں چلتے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2802 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اربع لا یجوز فی الاضاحی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں چلتے ہیں۔ الاورا بین اورہا، اندھا جانور جس کا اندھاپن ظاہر ہو رہا ہو، خریدنے سے پہلے ذرا چیک کر لیجئے گا، اندھا جانور جس کا اندھاپن ظاہر ہو رہا ہو، والمریضۃ بین مرضھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والارضاء بین ضلعھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کی لنگڑا پن ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے 4ویں جانور کی خصوصیت اور خوبی اور کن جانوروں کو ذبح نہیں کرنا ہے فرمایا والقصیر لا تنفی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا جانور جس کی ہڈی کے اندر گوشت نہ ہو۔ 4 قسم کے جانور، ایک اندھا، دوسرا لنگڑا، تیسرا کمزور اور چوتھا جانور بیمار۔ یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں چلتے، اس لیے خریدنے سے پہلے آپ ان کی تھوڑا سا جانچ پرکھ کر لیجئے، آگے پیچھے اوپر نیچے آپ جانور کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد جانور کو خریدیں، کیونکہ جانور کو خریدنے سے پہلے اگر یہ عیب ہو تو پھر آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، وہ قربانی کے اندر نہیں چلتے۔ اس لیے خریدنے سے پہلے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ تیسری بات کیا ہے، ابھی جو ہے 4-5 دن عید باقی ہے، آج 4 ذی الحجہ، کچھ دنوں کے بعد 1-2 دن کے بعد دیکھیے گا کہ بکرا بکری کو بھی دلہن بنا دیں گے۔ ہاں، معاشرے کے اندر چل رہا ہے، دلہن بنا دیں گے۔ وہ جو شادی کے دن کا ایک رسم ہوتے ہیں نا کہ ہلدی کا رسم، مہندی کا رسم، رنگ کا رسم، پتہ نہیں کیا کیا رسم شادی کے اندر داخل کر دیے، قربانی کے جانور کو بھی وہ اس کے اندر آزمایا جاتا ہے کہ کبھی ہلدی کا رسم، جانور کو ہلدی لگا رہے ہیں، کبھی جو ہے مہندی کا رسم، جانور کو مہندی لگا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے پائل پہنا رہے ہیں، کبھی ناک کے اندر پہنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پہنا کر کے اس کو جو ہے میک اپ کروا رہے ہیں جانور کو۔ اللہ کے بندو، تب تو تھوڑے دن بعد جانوروں کے لیے بھی بیوٹی پارلر کھل جائے گا کہ جانور کو لائیے، سجا کر کے لے جائیے۔ اللہ کے لیے قربانی کروا رہے ہیں یا پھر اپنے عیش و عشرت کے لیے جانور کو سجانے کے لیے؟ بیچارہ جانور بھی سوچ رہا ہوگا کہ کل یا پرسوں حلال کرنے والا ہے اور پہلے ہی نمک مرچیں لگا رہا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کا اچھا ایک اور ہے، ہار پہنا رہے ہیں، مکھیہ منتری بن کر کے آیا ہے یہ جانور، ہار پہنا رہے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھا جاتا ہے، چلو 10 آدمی کا بکرا جمع کیجئے اور جمع کرنے کے بعد تھوڑا لڑا کے دیکھتے ہیں کس کا والا جیتتا ہے، کس کا والا جیتتا ہے۔ ہاں، مار یہ وہ پورا ہنگامہ ہوتا ہے چاروں طرف سے، اور ان جانوروں کو لڑایا جاتا ہے جن کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدیں۔ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں کیا صحیح ہے؟
کیا درست ہے آپ جانور کو خریدیں تب بھی اللہ کے لیے خریدیں، اور جب ذبح کریں تب بھی اللہ کے لیے ذبح کریں؟ آپ اس جانور کی حفاظت کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں، ان کے سر پر پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، ان کو محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں اور شفقت و محبت کے ساتھ اس جانور کو رکھیں، کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کرنے لگتا ہے کہ میرا مالک جو ہے کھانا کم دیتا ہے اور کام بہت زیادہ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس اونٹنی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو ڈانٹا کہ کیوں اس کو تکلیف دے رہے ہو؟ اس لیے تکلیف جانور کو نہیں دینا ہے، حفاظت کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، یہاں تک کہ ذبح کرنے کے وقت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے پر ذبح کرو، پہلے ہی چھری وغیرہ تیز کر لو تاکہ جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، آرام کے ساتھ وہ جانور جو ہے حلال ہو جائے اور ذبح ہو جائے۔ دوسری تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس سے آپ یہ پڑھ کر سکتے ہیں کہ اپنے جانور کا اب اس کے لیے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بکرا ذبح کر کے اس جانور کا نام رکھے، نہیں، ایسے ہی رکھ لیجئے تو چلے گا، بکرے جانور کا نام بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لہٰذا یہ خرافات سے بچ کر کے خالص اپنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیجئے، خریدیے تب بھی آپ کے ذہن میں ہو یہ جانور اللہ کے لیے خرید رہا ہوں، ذبح بھی کیجئے اللہ تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 162 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے جانور کو کمپٹیشن نہیں کروانا ہے، جانور کو سجانا دھجانا نہیں، ہاں خوبصورت جانور، موٹا تازہ فروا جانور، جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ موٹا تازہ فروا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، کھانے میں بھی اچھا ہو، ایسے جانور کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح کریں، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس جانور کو تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو نہ اس جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے لیے رضا کریں، اللہ کے لیے وقف کریں، اپنے دل کو اللہ کی رضا مندی کے اوپر وقف کریں۔ آپ کے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج کل اور ایک بڑا چل رہا ہے، کتنے میں خریدا بکرا؟ 40,000، زور سے بولتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اچھا 40,000 میں خریدے۔ ہاں یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، دکھاوا عمل آ گیا ہے ہر چیز کے اندر کہ سجائیں گے دھجائیں گے اور اس کو میک اپ کرائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ فروا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنے دل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچتا۔ دوسری بات یہ ہے اگر گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو پھر جس طرح کے جانور کو آپ ذبح کیجئے، جس طرح کا جانور کو آپ ذبح کیجئے، لیکن اگر گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ثواب بھی پانا چاہتے ہیں، اللہ سے اجر بھی پانا چاہتے ہیں، اللہ سے انعام بھی پانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا بھی مقصود ہے، اللہ کے انعام کا حقدار بھی بننا چاہتے ہیں، تو ان جانوروں کی قربانی کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اپنے جانور کو قبول کرتے ہوئے کوئی ریاکاری نہیں بلکہ مقصد ہو اللہ اس جانور کی قبول تو فرما لے اور تجھ سے ہم اجر چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کے
مسائل کے ساتھ قربانی کے جانور کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی قربانی کرے مولا کریم ہمارے دل کے اندر یہ طلب ہو کہ اللہ ان قربانی کے جانور سے تو قبول ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قربانی کے جانور جو بھی ذبح ہو مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس کا وارث بنا دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔